بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 21۔ یہ مٹھائی آئی ہے پروین کے ہاں سے، نوید مراد نے منزہ کے سامنے ڈبہ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے سادہ سے لہجے میں خوشی کی ہلکی سی رمک بھی تھی۔ ڈرائیور دے کر گیا ہے۔ ظاہر ہے خود کس منہ سے آتی؟ منزہ کے تبصرے پہ وہ ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اکلوتے ماموں ہیں آپ، منگنی کر ڈالی اور آپ کو فون پہ اطلاع دے کر ڈرائیور کے ہاتھ کلو مٹھائی کا ڈبہ دے کر کیا میکے کا حق ادا ہو گیا؟ اس نے کون سا باجے گاجے کے ساتھ منگنی کی ہے جو میں نہ بلائے جانے کا گلہ کروں؟ نوید مراد نے عادتاً ٹالنا چاہا۔ گھریلو معاملہ تھا ان کا، گھر گھر میں نپٹا لیا۔ کوئی صلاح مشورہ تو لے سکتی تھی آپ سے۔ چلو چھوڑو، جیسے اس کی خوشی، تم کیا نیا مسئلہ لے کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ نند بھاوج کا کوئی نیا تنازعہ کھڑا ہو جانے کے خدشے سے گھبرا اٹھے۔ میرے لیے یہ اہم نہیں کہ انہوں نے آپ سے مشورہ کیا تھا یا نہیں، نہ ہی اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمیں بلایا کیوں نہیں۔ بیٹی کی ماں ہوں، اپنی بیٹی کی حق تلفی پہ دل جلے گا یا نہیں؟ کیا مطلب وشما؟ نوید مراد بری طرح چونکے۔ ویسے تو حق جتانے کو پپھی صاحبہ ہمیشہ آگے آگے ہوتی ہے، میری وشما، میری بیٹی، میری جان، اور اب بیٹے کا رشتہ طے کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آئی؟ اس بار نوید نہ ٹال سکے نہ جھٹلا سکے، پرسوچ انداز میں منزہ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی وشما کی تصویر کو تکے گئے۔ کیا میری وشما کسی سے کم ہے؟ صورت و شکل میں، تعلیم اور سلیقے میں؟ اب انسان غیروں سے کیا گلہ کرے گا جب اپنے ہی طوطا چشم نکل آئیں تو؟ وہ اب بھی چپ رہے، شاید دل ہی دل میں وہ بھی گلے شکوے کر رہے تھے۔ میں تو لگی لپٹی نہیں رکھنے والی، صاف جتا دوں گی پروین سے۔ خبردار ایسا کچھ نہ کرنا۔ نوید مراد جیسے خواب سے ہڑبڑا کے جاگے تھے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں، دوسری عورتوں کی طرح مجھے عادت نہیں ہے بلا وجہ کی کل کل گھر میں ڈالنے کی۔ میں نے نہ کبھی اماں کے سامنے زبان کھولی، نہ کبھی پروین کی کسی زیادتی پہ دو بدو بات کی۔ بتائیے کبھی کیا ایسا؟ وہ تائید بری خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے رہ گئے۔ واقعی منزہ نے ایسی نوبت کبھی نہیں آنے دی تھی۔ پہلے اس کی طبیعت کا صبر اور برداشت اس سے یہ کرواتا رہا، بعد میں جب یہی صبر زہر بنا تو اسے موقع کا انتظار کرنے کی تاکید کرتے خاموش رہنے پر مجبور کرتا رہا۔ وہ اصل وجہ جانے بغیر منزہ کی خاموش رہ کر سہنے کی صلاحیت کے البتہ دل سے متعارف تھے، اور جیسے اس نے سوہا سے علیحدگی کے بعد لب سیے تھے، کبھی پلٹ کے نوید کو اس بات کا تانا دینے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی وشما کی ذات سے اپنی اس محرومی کا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کے بعد تو وہ خود ہی اس کے سامنے شرمسار سے رہتے تھے۔ ازالے کے طور پر اس کی ہر بات کی تائید کرنا اور اس کے ہر فیصلے کو جوں کا توں تسلیم کرنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ لیکن اپنی بات اور تھی، اپنے ساتھ ناانصافی میں نے چپ چاپ برداشت کر لی، بیٹی کے ساتھ برداشت نہیں کروں گی، آپ کو بھلا لگے یا برا، میں کہہ کے رہوں گی۔ وہ بھی نوید مراد کی اس کمزوری سے آگاہ ہو چکی تھی، اس لیے ببانگ دوہل اعلان کر رہی تھی۔ مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نوید مراد نے کمزور سی مزاحمت کی۔ کیا فائدہ اپنی بیٹی کی ذات کو ہلکا کرنے کا؟ ہلکا کیوں کروں گی؟ حق کی بات کروں گی۔ اس نے طے کر رکھا تھا، مگر کیا؟ یہ وہ ابھی نوید مراد کو بتانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے ساری بات بتائی تھی بھائی جان کو کہ کیسے صرف گھر کے افراد نے بیٹھ کر آپس میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر کوئی تقریب کرتے اور آپ کو نہ بلاتے تب آپ کا گلہ جائز بھی تھا بھابھی۔ پروین نے منزہ کے اکھڑے رویے سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اس ایمرجنسی میں کی گئی منگنی پہ خفگی جتا رہی ہے۔ رشتہ داریوں میں ایسے نخرے، ایسے شکوے معمول کی بات تھی۔ گلہ تو میں تب بھی کرتی، منزہ نے بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں بھابھی۔ آپ اتنی ناسمجھ تو نہیں ہیں، ماشاءاللہ جوان بچوں کی ماں ہیں، مجھ سے زیادہ بھرے پڑے خاندان میں رہتی ہیں، آپ کو تو مجھ سے کہیں پہلے اس بات کا خیال آنا چاہیے تھا۔ کس بات کا بھابھی؟ کھل کے کہیے۔ بیٹی کی ماں ہوں اور کتنا کھل کے بات کروں، مگر کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ میری وشما بھی آپ کے سامنے تھی، آپ کو اس سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، اور یہ تو سب سے اچھا موقع تھا اپنی محبت جتلانے کا۔ آپ نے اپنے حسن کے لیے وشما کا کیوں نہیں سوچا؟ بات ایسی تھی کہ کتنی دیر تو پروین کو جواب نہ سوچ سکا، مانو سانپ سونگ گیا ہو انہیں۔ بات تو غیر متوقع تھی ہی، مگر وہ یہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ منزہ جیسی معاملہ فہم عورت یہ بات اتنے دو ٹوک انداز میں اور بلا جھجک کہہ دے گی، وہ بھی اس موقع پر جب وہ حسن اور ذل ہما کی باقاعدہ منگنی کا دعوت نامہ دینے وہاں آئی تھی۔ پہلا حق اپنوں کا ہوتا ہے، مانا کہ ذل ہما بھی غیر نہیں، مگر میکے سے بڑھ کر اپنا کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کہتی تو آپ کے سسرال والے کبھی انکار نہ کرتے، مگر دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے ہی ایسا نہ چاہا۔
भाभी मैं तो दरअसल, वो हिम्मत और अल्फाज दोनों मुजतमा करने लगी। अब भी क्या बिगड़ा है अगर आप, कैसी बातें कर रही हैं? परवीन यकदम हवासों में आई। बात तय हो चुकी है, और क्या मैका क्या ससुराल, मेरे लिए सब बच्चियां एक सी हैं। मैं भाई की बेटी की खातिर जेठ की बेटी का तमाशा नहीं बनवा सकती। सब कहने की बातें हैं, असल में आपका अपना जी नहीं होगा। मुनज़्ज़ा ने ज़िंदगी में पहली बार नंद से इतनी रुखाई से बात की थी, क्योंकि आपने वशमा को कभी भाई की बेटी जान के मोहब्बत दी ही नहीं, मेरी वजह से उससे बैर बांधे रखा। हद हो गई भाभी, आपके मेरे कौन से पुराने झगड़े थे भला जो मैं दुश्मनियाँ निकालती? ये तो आपको ज़्यादा पता होगा। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे और वशमा के दरमियान प्यार को न कभी अम्मा ने खुले दिल से कबूल किया, न आपने पसंद किया। आप पता नहीं कौन से पुराने खाते खोले बैठी हैं, कभी एक मसला छेड़ कभी दूसरा। अब के परवीन वाकई बुरा मान गई। चलें पुरानी बातें रहने दें, उन्हें नहीं छेड़ती मैं, लेकिन ये बात तो निपटा के रहूँगी। या तो आप तस्लीम करें कि आपसे वशमा के सिलसिले में कोताही हुई और इसका अजाला कीजिए, या फिर आइंदा उस पर किसी किस्म का हक ना जताएं, क्योंकि खाली खोली प्यार से उसका क्या भला होने वाला है। भाभी, परवीन दम बखुद रह गई। ये तो वो शुरू से मानती थी, और शमशाद बेगम भी उसे यही बावर कराती आई थी कि मुनज़्ज़ा वशमा को बाकी सबसे दूर रख के सिर्फ और सिर्फ अपने जोगा रखना चाहती है। लेकिन अब साबित भी हो रहा था, और वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी कि मुनज़्ज़ा ऐसे नाजुक वक्त में ये वार करेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हम हुमा के हाथ में हसन के नाम की अंगूठी पहना आए हैं। अव्वल तो मैं खुद ऐसा नहीं चाहती कि इस तरह बगैर किसी मुनासिब जवाज़ के, जाहिर है ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है, और बिलफ़र्ज़ मैं ऐसी कोशिश कर भी लूँ तो कौन मानेगा मेरी? इस उम्र में शोहर की नज़रों में बेवकूफ़ ठहरूंगी। और चलिए मानने को ये भी मान लें कि वो राज़ी हो गए, तब भी भाई भाई के दरमियान दीवार खड़ी हो जाएगी। ये नामुमकिन है भाभी। हसन और वशमा, वो यकदम झिझक कर चुप हो गई। चलें हसन न सही, आप वशमा के लिए दिल बड़ा तो करें, गुंजाइश निकाली जा सकती है। मुनज़्ज़ा ने बड़े अजीब से अंदाज में कहा। यानी हसन? परवीन ने चौंक कर कहा। जाफ़र महमूद? उसके लबों ने अरसे बाद वही सरगोशी की। अंदाज ऐसा था कि तकदीस भी चौंक गई। आप जानती हैं मेरे पापा को? मैं? वो सालों पीछे चली गई। मुझे आज तक कोई नहीं जान पाया रीना, सिवाय तुम्हारे। तुम शायद मेरी रूह का वो गुमशुदा हिस्सा हो जिसके बगैर मैं अब तक अधूरा फिर रहा हूँ। जाफ़र महमूद की भूली बसरी मगर साहिर आवाज़ फिर से समातों में गूंजने लगी। नहीं, मैं नहीं जानती। उसने तेज़ी से पिघलते हुए वजूद को मुंजमद कर लिया और स्पाट लहजे में बोली। मैं जान भी कैसे सकती हूँ? उसकी हल्की सी बड़बड़ाहट तकदीस सुन ना सकी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। वो साड़ी का पल्लू नज़ाकत से समेटती उठ खड़ी हुई। साड़ी तो जैसे बनी ही तुम्हारे लिए है। उसकी तौसीफ का वो अंदाज़। उसने आगे जाने के लिए कदम बढ़ाए। इस लिबास में जितने बावकार अंदाज में तुम कदम बढ़ाती हो, वो बस तुम्हारा ही खासा है। आदत के मुताबिक रीना ने इज़्तिरारी हालत में उंगलियां बालों पर फेरी। और तुम्हारी ये अदा? ख़त्म है मेरी जान, ख़त्म है। उसके वो निसार हो जाने वाले इजहार न जाने कहाँ कहाँ से ताक ताक कर यादें हमला कर रही थी। ये जो नया ड्राइवर है मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, मदीहा ने तोस पर मक्खन लगाते हुए मुतफक्कर लहजे में कहा, और जाफ़र महमूद की जानिब देखा, जो सुनकर भी अनसुनी करता, चाय के छोटे छोटे घूंट भरता, अखबार में मगन था। मदीहा ने बड़ी मुश्किल से उसकी बेतवज्जही को हजम किया और दोबारा गोया हुई। छान फटक तो की थी ना, या ऐसे ही रख लिया? इस बार भी जवाब नदारुद। अब के वो बर्दाश्त न कर पाई और हाथ में पकड़ी बटर नाइफ जोर से टेबल पर पटकी। मैं दीवारों से बातें नहीं कर रही। जाफ़र ने आखिरी घूंट लेकर कप मेज़ पर रखा और एक सर्द ला ताल्लुक सी निगाह उस औरत पर डाली जो उसके बिल्कुल सामने बैठी थी, मगर दरमियान में सदियों का फासला था। इत्ला का शुक्रिया, कहकर वो दोबारा अखबार में गुम हो गया। ये आपने नया काम पकड़ लिया है। वो तिलमिला के रह गई। पहले तो मुझसे अजनबी बने रहते थे, अब घर के हर मामले से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। मेरे पास इतना फारग वक्त नहीं है मदीहा कि मैं घर के ड्राइवरों और मासियों के दुखड़े सुनूं। घर के ड्राइवर हो या मासी या जमादार, हैं तो घर से वाबस्ता मामलात। जबकि ये जो अखबार चाट रहे हैं आप घंटा भर से, ये कौन से सगों की खबरें दे रहे हैं आपको? वो तंदो तेज़ लहजे में बोली तो हस्बे तवक्को जाफ़र महमूद का पारा हाई हो गया। उसने अखबार गोल मोल करके एक जानिब फेंका, एक झटके से उठा, पाँव की ठोकर से कुर्सी पर की।
بس بہت ہو گیا جہالت کا مظاہرہ، تمہاری زبان اور تمہاری حرکتیں دونوں اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں مدیحہ۔ اور آپ نے کبھی اپنی حرکتوں پہ غور فرمایا ہے؟ وہ کون سا دبنے والی تھی؟ یا بھول گئے ہیں ماضی؟ میں یاد دلا دوں؟ اب کہ گویا انہوں نے جعفر کی دم پہ پاؤں رکھ دیا۔ یاد؟ احمق عورت، تم نے میرا ماضی بننے ہی کب دیا ہے؟ زخموں پہ کرنڈ آنے سے پہلے انہیں کھرچ کر تازہ کرنا تمہاری عادت ہے۔ اس نے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھے کپ کو ٹھوکر رسید کی۔ کپ دور تک گلاس ٹاپ پر لڑکتا چائے کے چھینٹے اڑاتا چلا گیا۔ واپسی کے سارے راستے وہ گمسم رہی۔ حسان نے ایک دو بار پوچھا بھی۔ اس بار وہ ماں کے ساتھ آیا تھا، ماموں کے گھر، ورنہ اس سے پہلے حسن یہ ذمہ داری جی جان سے نبھایا کرتا تھا، مگر آج اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے امی، پلیز آپ کسی اور کے ساتھ، بلکہ میں تو کہتا ہوں جانا اتنا ضروری بھی نہیں۔ کچھ خیال آنے پہ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، جس پر پروین الٹا برا مان گئی تھی۔ میرے میکے میں اور ہے کون؟ اور تم کہہ رہے ہو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے تمہارے ماموں اور ممانی کو اچھا نہیں لگا چپ چاپ تمہاری منگنی کر دینا۔ صرف انہیں نہیں، کسی اور کے دل پہ بھی بڑی بری گزری ہوگی۔ وشما کا خیال کر کے وہ سوچ کر رہ گیا، کہہ نہ سکا۔ تم فارغ نہیں ہو تو میں حسان کو لے جاتی ہوں، وسیع تو کہہ کر گیا ہے کہ دیر سے آئے گا، کسی دوست کے ساتھ جانا تھا اسے دفتر سے واپسی پہ۔ اور یوں وہ حسان کے ساتھ چلی آئی۔ پروین کا اندازہ درست تھا، حسن کی منگنی اور بغیر مشورے اور پیشگی اطلاع کے منگنی کا گلہ بھی تھا انہیں، مگر جو مزید ناراضی جتائی گئی وہ ان کے وہم و گمان سے آگے کی چیز تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا ہے مامی جی نے جو آپ گمسم ہو گئی ہیں؟ پروین کے ہوش ایسے اڑے تھے کہ حسان جیسا لاؤبالی لڑکا بھی نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کیسے بتائیں اسے ساری تفصیل؟ چلے حسن نہ سہی، آپ وشما کے لیے دل بڑا تو کریں، گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ منزہ کے عجیب سے انداز پر وہ چونک گئی تھی، پھر مطلب واضح ہونے پہ بڑی مطمئن سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، یعنی حسان، یہ مسئلہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا اس کا تو پروین کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو پریشان ہوئے جا رہی تھی کہ یہ کیسا کڑا وقت آن پڑا ہے، بھائی سے رشتہ بھی خطرے میں پڑ رہا تھا، دوسری جانب سسرال میں پوزیشن ڈگمگا جاتی، لیکن اب منزہ نے خود گنجائش نکال کر انہیں ہلکا پھلکا کر دیا۔ ہاں واقعی، حسن نہ سہی حسان ہی سہی، اگر اس صورت وشما میرے نزدیک آتی ہے اور بھائی بھابھی کا دل صاف ہوتا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ وہ دل سے رضامند ہو گئی، مگر اگلے ہی پل منزہ کی بات نے انہیں ایک اور جھٹکا دیا، پہلے جھٹکے سے شدید جھٹکا۔ کیسی عجیب سی بات کہہ دی آپ نے، حسن کہاں حسان کہاں؟ بات کرنے سے پہلے سوچتی تو آپ۔ پروین کی مامتا کو دھچکا لگا۔ حسن بھی میرا بیٹا ہے اور حسان بھی، میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کے لہجے کی تلخی نے منزہ کو ذرا دھیما پڑنے پر مجبور کیا۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو معذرت چاہتی ہوں، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بے شک دونوں بھائی ہیں مگر دونوں میں فرق تو ہے۔ ممتا کی پٹی اتار کے دیکھے تو آپ کو بھی یہ فرق محسوس ہوگا، تعلیم، ذہانت، شکل و صورت، پرسنالٹی، عادات، ہر لحاظ سے یہ فرق موجود ہے۔ معاف کیجیے گا مگر وشما کے لیے حسان کا جوڑ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ پروین کا لہجہ خود بخود روکھا سا ہو گیا۔ وسیع، منزہ نے بے دھڑک اس کا نام سامنے رکھ دیا تھا۔ وسیع یار ایک بات تو بتاؤ، سوہا نے اس کے ساتھ واک کرتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وہ بے ہنگم طریقے سے ہنسنے لگا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے، میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ سوہا نے چند لمحے اس کی ہنسی رکنے کا انتظار کیا، پھر برا مانتے ہوئے بولی، یار واہ۔ وہ بمشکل ہنسی روک پایا۔ اگر میری نانی اماں نے، یعنی میری سویٹ نانو نے تمہیں اتنی بے تکلفی کے ساتھ مجھے یار پکارتے سنا تو پتہ ہے میرا کیا حال ہوگا؟ تمہاری فیملی کیا بہت بیکورڈ ہے؟ قطعی نہیں، وہ اپنی فیملی کے خلاف کبھی ایک لفظ تک نہیں سن پاتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ ہاں مگر روایتیں انہیں جان سے زیادہ عزیز ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ نانو کہتی ہیں جڑ کے بغیر کوئی پودا ہرا بھرا نہیں رہتا۔ کچھ ایسی ہی تقدیس کی فیملی بھی ہے۔ وہ تمہاری نئی فرینڈ؟ ہاں، اگرچہ میں اس کی فیملی سے کبھی ملی نہیں، مگر وہ جو کچھ بتاتی ہے اس سے ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ ملول سی ہو گئی۔ اس نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے، جیسے تم نے کبھی نہیں کہا۔ وسیع اس کی بات انسنی کرتے آگے چلتا رہا۔ سوہا کے اس گلہ کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا میں اتنی بری ہوں وسیع کے؟ فضول۔ وسیع نے مزید اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔
فضول سوچیں ہیں تمہاری۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ دونوں جم خانہ کے لان میں واک کر رہے تھے۔ نزدیک ہی سوہا کے کچھ اور دوست گروپ کی شکل میں کھڑے تھے۔ وسیع سوہا کے اصرار پر آ تو گیا تھا مگر اس کے فرینڈز کے ساتھ اس کی جم نہیں رہی تھی۔ سوہا اس کی بے آرامی محسوس کرتے ہوئے اسے چپکے سے لے کر نسبتاً الگ گوشے میں آ گئی۔ سچ بہت بولنے لگی ہو آج کل۔ صحبت کا اثر، وہ مسکرائی۔ کس کی؟ میری صحبت یا تمہاری نئی فرینڈ کی صحبت؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تم بہانے بہانے سے اس کا ذکر لے بیٹھتے ہو، چکر کیا ہے؟ پھر سے وہی فضول سوچیں۔ اتنی فضول ہوں میں تو دوستی کس لیے کی ہے؟ حسب عادت وہ پل میں بھڑک گئی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اور یہ تو وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا، اور وہ بھی اتنا عجیب و غریب۔ ان کے ہاں یہ بات خاصی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ وہ اور ندا یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں پڑھتے رہے تھے، لیکن کبھی ندا نے کسی لڑکے کو یا اس نے کسی لڑکی کو دوست بنانے کی ہمت نہیں کی۔ اپنے گھر کے ماحول سے واقف جو تھے، حتیٰ کہ گھر میں کزنز کے درمیان بھی بے تکلفی ایک حد کے اندر ہی تھی۔ وہ سب سے زیادہ ندا کے قریب تھا، لیکن اس کی وجہ ان کے درمیان موجود عمر کا فرق تھا۔ ندا اسے بچپن میں گودوں کھلاتی رہی تھی، باقی سب کے ساتھ بات چیت ہنسی مذاق چلتا رہتا مگر ایک دائرے میں رہ کے۔ اور اب اس کی سوہا کے ساتھ دن بدن بڑھتی دوستی جو اس کے گھر والوں کے علم میں آتی تو ہنگامہ تو یقینی تھا۔ مزے کی بات یہ کہ وہ اکیلے میں اس کے بارے میں سوچ کر خود بھی حیران رہ جاتا۔ بھلا وہ اور سوہا، کوئی ایک بھی قدر مشترک نہ تھی دونوں کے مزاج اور شخصیت میں۔ ایک شعلہ، ایک شبنم، ایک پارا، ایک سبک خرام ندی۔ اکیلے میں کئی بار اس نے اس دوستی کی وجہ تلاشنی چاہی۔ کیا وہ فطری کشش جو صنف نازک کی جانب کھینچتی ہے؟ نہیں، اس نے سختی سے تردید کر دی۔ سوہا کی جانب اس کا جھکاؤ ضرور تھا مگر ان معنوں میں نہیں۔ وہ کسک، وہ تڑپ جو ایسی کشش میں محسوس ہوتی ہے وہ کبھی محسوس نہ ہوئی تھی اسے۔ تو کیا ہمدردی؟ ہاں، اس سوال پہ وہ کچھ تذبذب میں پڑ جاتا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کا ایک گوشہ سوہا کے لیے تب نرم پڑتا محسوس کیا تھا جب اس کی آنکھوں کے گوشے نم دیکھے تھے۔ تب اس کے دل سے سوہا کے بارے میں وہ سارا تاثر جیسے دھل سا گیا تھا جو اس سے پہلی بار مل کر قائم ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں تم اور تکتیس مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتے۔ سوہا مسلسل اس کی مہربانیوں اور التفات کا پوسٹ مارٹم کرنے میں مصروف تھی۔ نہ مجھے نہ میری عادتوں کو، لیکن مجبور ہو۔ ہاں مجبور ہیں ہم، گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے کسی نے ہمیں۔ وہ بھنا گیا کہ اس سرپھری کے دوست بنے رہو اگر خیریت مطلوب ہے۔ گن پوائنٹ پہ نہ صحیح مگر خدا ترسی کے جذبے کے آگے ضرور مجبور ہو، ہے نا؟ کہ بھائی یہ نیم پاگل ہے، بیچاری سی لڑکی جس کا دماغ جب پھرتا ہے تو اپنے آپ کو دانت کچکچانے اور جھنجھوڑنے تک سے گریز نہیں کرتی۔ 24 سال کی عمر تک 3 بار خودکشی کر چکی ہے، اور جس سے کالج کی ساری لڑکیاں بدکتی ہیں، جو کبھی لحاظ یا مروت سے کام نہیں لیتی، اور جسے ایک اچھی لڑکی کہلانے کا رتی بھر شوق نہیں ہے۔ چلو اس سے دوستی کر کے اس کو کچھ محبت، کچھ نرمی سے ہینڈل کیا جائے، کچھ سدھارنے کی تدبیریں اختیار کی جائیں۔ شٹ اپ سوہا، بند کرو اپنے ماہرانہ تجزیے۔ وہ سچ مچ ناراض ہو کر پلٹ گیا۔ سوہا نے تیز تیز قدموں کے ساتھ خود سے دور ہوتے وسیع کو دیکھا اور ایک اذیت پسند سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ سج گئی۔ یہی تو شغل تھا اس کا، قریب آنے والوں کو دور کرنا اور اس دور جانے کے کرب کو محسوس کرنا، اپنائیت جتانے والوں کو خفا کرنا اور پھر اس خفگی کے دکھ کی ٹیس کو لطف لے لے کر جھیلنا۔ تمہیں اتنی بڑی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے تھی، نوید مراد نے ساری تفصیل جان کے ذرا الجھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ضرورت ہے اپنی بیٹی کو خود دوسروں کے سامنے؟ وہ سر جھٹک کر اس ناگواری کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کون دوسرا؟ بہن ہے وہ آپ کی، وشما کی سگی پپھو، دوسروں میں کب سے شمار ہونے لگا ان کا۔ اور اپنا پرانا بدلہ لینے کے سے انداز میں جتایا، کل تک تو وہ مجھ سے زیادہ اپنی تھی وشما کی۔ مگر وسیع تو دیکھو، جہاں تک پروین کے اپنے بیٹوں کی بات تھی پھر بھی قابل قبول تھا، میں حق سے نام لے سکتا تھا کسی کا بھی، لیکن وسیع کا نام ہمارے لیے خود سے لینا مناسب نہیں تھا۔ وہ پروین کا نہیں، اس کی نند کا بیٹا ہے، ایک غیر خاندان کا لڑکا۔ شادیاں غیروں میں بھی ہوتی ہیں، پرائے خاندانوں میں بھی رشتے جڑتے ہیں یا نہیں، جیسے آپ کا اور میرا، پروین کا اور بھائی صاحب کا۔ ایسے رشتے خود طلب کیے جاتے ہیں چاہ کے ساتھ، زبردستی اپنی بیٹیاں اوروں کے سر نہیں تھوپی جاتی۔ میں نے بھی ایسا بالکل نہیں کیا۔ کیا آپ مجھے اتنا ناسمجھ سمجھتے ہیں؟ افسوس ہے۔
اس کے ناراض سے انداز پر نوید دھیمے پڑے۔ خیر وہ تو میں جانتا ہوں تم کتنی معاملہ فہم اور سمجھدار ہو، اسی لیے تو زیادہ جزبز ہو رہا ہوں کہ آخر کیا سوچ کر تم نے۔ میرا ایسا کہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو ظاہر ہے میں ایسے بے دھڑک ہو کر کیسے کہہ سکتی تھی۔ جب پروین نے حسن کے بجائے حسان کا نام لیا تو میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، وہ خود طلبگار ہو رہی ہے وشما کی، کیوں نہ میں حسان سے بہتر انتخاب کروں اپنی بیٹی کے لیے۔ وسیع حسان سے بہتر انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ حسان میرا اپنا خون ہے۔ وشما جو اپنے ہاتھ سے بنی کھیر نوید مراد کو بڑے فخر سے چکھانے اور داد وصول کرنے آ رہی تھی، اگلی بات سن کر دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھا، اس کا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔ وشما کے لیے حسان سے بہتر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازے کے اس پار کھڑی وشما کا دل جیسے پاتال میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ آپ وسیع اور حسان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہر لحاظ سے حسان سے بہتر ہے۔ وسیع، وشما نے یہ نام سنا اور پاتال میں ابھرنے کے لیے اس کا دل ہاتھ پیر مارنے لگا۔ صرف اپنا خون ہونے سے آپ اسے فوقیت نہیں دے سکتے، سوال بیٹی کے مستقبل کا ہے اور وسیع ہر لحاظ سے وشما کے قابل ہے۔ وشما کا دل آہستہ آہستہ گہرائیوں سے اوپر ابھرنے لگا۔ حسان کے پاس کون سا پلس پوائنٹ ہے سوائے اس کے کہ وہ پروین کا سگا بیٹا ہے؟ یہ مت بھولیں کہ وشما آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اس کی خوشی دیکھنی ہے۔ حسان کی نہ ظاہری شخصیت متاثر کن ہے کہ ہماری اتنی پیاری بیٹی کے ساتھ جوڑ بیٹھے، نہ ہی تعلیم اور مزاج کے لحاظ سے وسیع کے پاسنگ ہے۔ چلو مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے، شکل نہیں۔ اس مقولے پہ عمل کرتے ہوئے اس کے بھاری بھرکم وجود اور واجبی سی صورت کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو دوسری سب باتیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کتنے سالوں سے BA کرنے میں ناکام ہے۔ تعلیم تو حسن کی بھی خاص نہیں، اس کے لیے تمہیں اعتراض نہیں تھا۔ اس کے تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ حالات تھے، اس کی ذمہ داریاں تھیں، اس کی نالائکی نہیں تھی۔ جبکہ حسان، وہ ماشاءاللہ سے کتنی عقل والا ہے، یہ اس کے بچپن سے ہی سب پہ واضح ہے۔ ذرا سا بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا سلیقہ۔ جبکہ حسن، اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے کالج کے دوران تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور پھر اعلیٰ ڈگریاں نہ صحیح، قابلیت تو ہے اس کے پاس، جو باپ کا کاروبار بخوبی سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے مقابلے پہ پروین کو حسان کا نام لیتے ہوئے خود سوچنا چاہیے تھا، جو خود کسی قابل نہیں وہ ہماری بیٹی کی ذمہ داری کیا لے گا؟ جبکہ وسیع تعلیم، ذہانت، شخصیت، مزاج، ہر لحاظ سے وشما کے ہم پلہ ہے۔ وشما کو منزہ پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں کا دل، اولاد کی چاہ اس کی طلب بن بتائے جان لی۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی، اسے نوید مراد کا جواب سننے کی بھی خواہش نہیں رہی تھی، کیونکہ منزہ کے تیور ایسے تھے کہ اسے یقین تھا وہ اپنے دلائل سے یہ بات ان سے منوا کے ہی رہے گی۔ پروین کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے، بات ایسی تھی کہ کہیں ہی نہ جا سکے، اور کہے بغیر بھی وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ ان کے دل میں وشما کے لیے جو فطری محبت تھی اس پہ حرف آ رہا تھا۔ میکے کا آخری رشتہ، واحد ناتا خطرے میں تھا۔ ویسے تو وشما ہر لحاظ سے ایک مثالی لڑکی تھی، شاید کئی معاملوں میں ذل ہما پر بھی برتری حاصل تھی اسے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ اس سے کئی گنا بڑھ کے تھی، عمر بھی نسبتاً کم تھی، اور پھر وہ ان کے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بھائی بھی حیثیت میں ہم پلہ تھا، جبکہ بھائی صاحب کے گھر کا سارا دار و مدار اکلوتے بیٹے کی کمائی پر رہ گیا تھا، اس پہ 3 بیٹیوں کی ذمہ داری۔ کاش بھابھی نے پہلے منہ سے بھاپ نکالی ہوتی، اماں جان کے ہما کے لیے کہنے سے بھی پہلے۔ اور میں بھی کیسی بیوقوف ہوں، جوان بیٹوں کی ماں ہو کر بھی میرا دھیان کیوں نہیں جاتا ان باتوں کی جانب۔ ذل ہما کی جانب بھی اماں جان نے توجہ دلائی، اور اب وشما کے لیے بھابھی۔ وہ خاصی خود غرض بن کے سوچ رہی تھی، وسیع کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ بے شک میں نے پالا پوسا ہے، ماں مانتا ہے وہ مجھے، لیکن میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ انہوں نے خود کو بے بستہ محسوس کیا اور دوپٹہ منہ پہ ڈال کے لیٹ گئی۔ جب کچھ نہ سوچ رہا ہو تو حالات سے مقابلہ کرنے کا یہ واحد حل ہوتا تھا ان کے پاس۔ کیا بات ہے پروین؟ اماں جان کی آواز نہیں سنائی دے رہی کیا؟ واش روم سے نکلتے سراج الدین نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کی معمولی سی کوتاہی بخشنے کو تیار نہ تھے، بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی کمزوریاں اور کوتاہیاں تلاش کیا کرتے تھے۔ بس جا رہی ہوں، بے حد سست انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے پیر نیچے کیے۔ اتنے میں شوکت جہاں خود اندر آ گئی۔ خیریت اماں جان؟ سراج الدین نے ہیئر برش واپس رکھا اور لپک کر ماں کا ہاتھ تھام کر انہیں چیئر تک لانے لگے۔ ہاں، ذرا پروین کو دیکھنے آئی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے غور سے پروین کو دیکھا، جو معمول سے ہٹ کر خاموش اور بے چین سی تو
انہیں پہلے بھی لگی تھی مگر انہوں نے دھیان نہیں دیا. اب غور کیا تو خاصی مزمل بھی محسوس ہوئی. کوئی کام تھا اماں جان؟ تو میں آ رہی تھی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ پروین نے معمول کے لہجے میں کہنے کی پوری کوشش کی تھی مگر لہجے سے تھکن عیاں ہو رہی تھی. حسان بتا رہا تھا تمہاری طبیعت خراب ہے. اچھی بلی تو گئی تھی بھائی کے ہاں؟ ہاں بس ویسے ہی. وہ کوئی مناسب جواب ڈھونڈنے لگی کہ سراج الدین کے استہزائیہ تبصرے نے ان کی برداشت کی حد ختم کر دی. اچھی بلی تو یہ ہمیشہ ہی وہاں جاتی ہیں، واپس آنے کے بعد البتہ اچھی بلی نہیں رہتی. اوروں کی بیٹیاں سسرال سے دکھ سمیٹ کر میکے لے جاتی ہیں، دل ہلکا کر کے حشاش پشاش دامن میں خوشیاں سمیٹ کر لے آتی ہیں. ان کا انوکھا نرالا میکا ہے. خوشباش جانے والی بیٹیاں میکے کے دکھ پوٹلی باندھ کے ساتھ لے آتی ہیں. شوکت جہاں کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ مسلسل بولتے رہے. لیکن اب تازہ ترین فکر کون سی سمیٹ لائی ہو؟ اماں تو تمہاری رہی نہیں جو ہر بار میکے سے واپسی پہ سوغات کی طرح کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی پریشانی تمہارے ساتھ کر دیتی تھی. دعا کریں اور بھی کوئی نہ رہے، تب خوشی ملے گی آپ کو جب میرا میکا ہوگا ہی نہیں. وہ تو پھٹ ہی پڑی. سراج تو سراج، شوکت جہاں بھی دم بخود رہ گئی. اس طرح ضبط کھونا پروین کا شیوا کبھی نہیں رہا تھا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ سراج الدین کی پیشانی شکنوں سے پر ہو گئی اس جسارت پہ. اس میں جھوٹ کیا ہے؟ ہمیشہ میرے میکے والے آپ کو اسی طرح چبھتے رہے جیسے آپ مجھے خانہ بندوشوں کی جھگی سے بیاہ کر لائے ہوں. ان کی آواز مارے تیش کے کپ کپا رہی تھی. دیکھا اماں جان، آپ کی شے پا کے یہ اتنی زبان دراز ہو رہی ہے. اگر مزید ایک لفظ اس نے نکالا منہ سے تو میں لحاظ نہیں کروں گا. الٹے ہاتھ کا. بس خاموش. شوکت جہاں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سختی سے کہا. شرم کرو، بیٹا بیاہنے کی تیاری ہے اور اپنا یہ حال ہے تم دونوں کا کہ نئے نویلے میاں بیوی کی طرح لڑ رہے ہو. ابھی ایک دوسرے کو جاننے کے عمل سے گزر رہے ہو. بہو آئے گی تو کیا اس کے سامنے بھی یہی تماشے کیا کرو گے؟ کیا اثر لے گی وہ اس سب سے؟ وہ کوئی غیر تو ہے نہیں، سب جانتی ہے، یہی دیکھتی آئی ہے. سراج الدین نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جس پہ شوکت جہاں نے انہیں ملامتی نظروں سے گھورا. کچھ تو عقل سے کام لو سراج الدین. اور اس کی زبان دیکھی ہے آپ نے جو اب معصوم اور مظلوم بنی ٹسوے بہا رہی ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیچاری کی. حسان بتا رہا تھا کہ سارے رستے عجیب حالت رہی اس کی. تم بھی ذرا ساتھ نہیں دیتے کسی معاملے میں اس کا. میں تو چلو بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ کہیں آنے جانے سے معذور ہوں. وہ بیچاری اکیلی کل سے سارے خاندان کو بھگتا رہی ہے. کبھی ایک گھر مٹھائی دینے جانا، کبھی دوسرے گھر جانا. تھک گئی ہوگی. گرمی میں ویسے ہی انسان بستر پہ پڑا ہی نڈھال رہتا ہے. یہ بیچاری تو. بس بھی کرے اماں. سراج چڑ سے گئے. چند سیکنڈ کے دوران 4 مرتبہ اماں نے اسے بیچاری قرار دے دیا تھا. وہ جلتے بھنتے کمرے سے ہی نکل گئے اور وہ پروین کے پاس چلی گئی جو زاروں کی تار روئے چلی جا رہی تھی. بات کیا ہے پروین؟ میں جانتی ہوں کہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہے، ورنہ محض طبیعت کی خرابی کے آگے تم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھنے والی نہیں ہو. کچھ نہیں اماں جان، کچھ خاص نہیں. وہ آنسو پونچھ رہی تھی، ہچکی اب بھی بندھی ہوئی تھی. خاص نہیں یعنی کچھ نہ کچھ ہے ضرور. وہ پاس ہی بیٹھ گئی. یعنی اب پروین سے اگلوا کے ہی رہیں گی. بھابھی سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا. پھر وہ وشما کیا ہوا اسے؟ خیریت سے تو ہے؟ جی خیریت سے ہے، بس آپ تو جانتی ہیں میں ہمیشہ ہی اس سے ملنے کے بعد بہت دکھی ہو جاتی ہوں. ساجدہ بھابھی ایک جیتا جاگتا دکھ چھوڑ گئی ہے ہمارے لیے. ایسے کیوں کہتی ہو پروین؟ میں نے پہلے بھی کتنی بار ٹوکا ہے تمہیں. خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں صحیح وقت پہ صحیح عورت مل گئی. منزہ ایک اچھی بہو اور بھابھی کے معیار پہ شاید پوری نہ اترتی ہو، مگر ماں بن کے دکھایا ہے اس نے. یہ بات کھلے دل سے تسلیم کرو، ورنہ ایسی ستیلی مائیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے مظالم سنو تو کہانی کا گمان ہو. میں جانتی ہوں اماں جان، لیکن میری بھی کچھ لگتی ہے وہ. میں بھی اس پہ حق جتانا چاہتی ہوں، اپنا پیار ثابت کرنا چاہتی ہوں، لیکن افسوس اس کا موقع ہی نہ آ سکا. پرائی اولاد پہ کیسا حق پروین؟ اماں کی بات ان کے دل میں کھب سی گئی. وسی بھی تو پرائی اولاد ہے، وہ کس منہ سے اس پہ حق جتائیں؟ بے بسی کی آخری حد پہ جا کے کوئی جتنا بے حس ہو سکتا ہے اتنی ہی بے حسی کے ساتھ انہوں نے اپنے آنسو رگڑ کے صاف کیے. سچ کہہ رہی ہیں آپ. پرائی اولاد پہ کیسا حق؟ میں ہی پاگل ہوں جو کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ میرے صرف 2 بیٹے ہیں. یہی سمجھتی رہی کہ جیسے حسن اور حسان ہے ایسے ہی وسی، جیسے وشما ہے
ایسے ہی ندا، ردا اور ہما۔ میں نے خود کو ہمیشہ ان سب کی ماں سمجھا، اور آج اتنی تہی دامنی کا احساس ہو رہا ہے یہ جان کر کہ میں صرف حسن اور حسان کی ماں ہوں۔ پیار بے شک سب پہ ایک جیسا لٹاؤں، مگر حق صرف ان دونوں پہ جتا سکتی ہوں۔ وشما اور وسیع کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا میرے اختیار میں کہا۔ آخر انہوں نے وسیع اور وشما کا نام ساتھ لے ہی لیا۔ اختیار کیوں نہیں، میں دیتی ہوں تمہیں اختیار۔ شوکت جہاں کے الفاظ پہ وہ چونکی۔ وسیع کے بارے میں سارے اختیارات میں تمہیں سونپتی ہوں۔ پروین بے یقینی سے ساس کو تکنے لگی جو فیاضی سے مسکرا رہی تھی۔ ان کے شریانوں میں خون جیسے دگنا ہو گیا۔ سارے فیصلے تم کرو گی ماں بن کر، کل ہی پوچھ رہا تھا مجھ سے۔ خرم نے شاید اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا ہے، کہہ رہا تھا یہاں زیادہ اچھے مواقع ہیں اس کے لیے۔ میں نے کہہ دیا سوچ کر بتاؤں گی، لیکن اب تم اسے بتانا سوچ کر۔ میں بغیر سوچے ہی کہہ رہی ہوں، انہوں نے سرشاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہرگز باہر نہیں جائے گا، میں اسے خود سے دور کرنے پہ بالکل تیار نہیں ہوں۔ وہ تو رونق ہے اس گھر کی، جتنی ترقی اس نے کرنی ہے آپ کی دعاؤں سے اور اپنے نصیبوں سے یہی کر لے گا۔ یہ ہوئی نا بات، اور جیسے ہی ذرا اس کے قدم جم جائیں اس کی شادی کے لیے بھی تم نے ہی قدم اٹھانے ہیں۔ اب کے پروین کے شریانوں میں خون 4 گنا ہو کر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ شادی؟ ظاہر ہے ابھی تو نئی نئی نوکری ہے، طبیعت میں بچپنا بھی بہت ہے، لیکن 1 آدھ سال کے اندر منگنی ضرور کرنے کا ارادہ تھا میرا۔ چلو اس جھنجھٹ سے بھی آزادی، سکون سے اللہ اللہ کر سکوں گی میں، تم جانو اور وسیع۔ ان کی باتیں پروین کو آسمان پہ اڑائے جا رہی تھی۔ اب تم ہی جانا رخشندہ کے آگے دامن پھیلا کے، ردا کے لیے۔ ان کی شریانوں میں بھاگتا خون پل میں منجمد ہو گیا۔ وہ کوئی سوال تک کرنے کے قابل نہ رہی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی جو گھٹنوں پہ ہاتھ کا وزن رکھ کے اٹھ رہی تھی۔ واہ اماں جان، کیا اختیار سونپا ہے، جواب نہیں آپ کا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی، لگامیں بھی ہاتھ میں تھما دی اور ناک کی سیدھ میں چلنے کا حکم بھی سنا دیا۔ منزہ نے جان بوجھ کر پروین کو فون کرنے کے لیے یہ وقت منتخب کیا تھا جب وشما لونج کے ایک کونے میں کتابیں کھولے بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، کیسے نہیں کچھ ہو سکتا؟ منزہ نے پروین کی دبی دبی سی معذرت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مقدور بر اونچی آواز میں پوچھا۔ جذباتی کیسے نہ ہو، میری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور اس کی آنسو میں ڈوبی جذبات سے بھرپور آواز سن کر وشما ماں کی محبت کے آگے مزید جھک گئی۔ دوسری جانب پروین اچنبھے میں پڑ گئی۔ زندگی کا معاملہ؟ مگر بھابھی آپ تو ایسے بگڑ رہی ہیں جیسے میں نے بچپن سے وشما کے لیے کوئی آس دلا رکھی ہو، کوئی برسوں پرانا عہد توڑ کے بیٹی کی نسبت کہیں اور طے کر دی ہو۔ ہماری وشما میں ماشاءاللہ کس چیز کی کمی ہے، اسے اس سے بھی اچھے رشتے ملیں گے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ مل سکتے ہیں اس سے بھی اچھے رشتے، لیکن کیا کروں، لاڈو سے پالی بیٹی ہے میری، پرایوں میں دینے سے ڈر لگتا ہے۔ سوچا تھا آپ پپھی ہیں، چاہ سے لے کر جائیں گی، پیار سے رکھیں گی، لیکن اس نے ایک آہ بری، خون سفید ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے بھابھی تانے تو نہ دے، جو بات میرے اختیار میں نہیں ہے میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ سسرال کا معاملہ ہے، میری ایک نہیں چلتی۔ وشما مجھے لاکھ عزیز سہی، مگر جیٹ کی بیٹی رد کر کے بھائی کی بیٹی کا نام لوں گی تو ہر جانب سے انگلیاں ہی اٹھیں گی۔ اور منزہ کو سالوں سے تپتے سلگتے سینے میں ایک ٹھنڈی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ اب پتہ چلا پروین بیگم، سسرال کے آگے دم نہ مارنے کی بے بسی کیسی ہوتی ہے۔ دل کچھ چاہ رہا ہو اور مصلحتیں کچھ اور کرنے پہ مجبور کر رہی ہوں۔ یہ کیفیت تم پہ اب صادق آئی ہے، میں کب سے اسی کرب سے گزر چکی ہوں۔ اس نے صفاقی سے سوچا اور کنکھیوں سے وشما کو دیکھا جو بظاہر کتابوں کی جانب متوجہ تھی، مگر اس کی ساکت نظریں اور کھویا کھویا انداز اس کی دلی کیفیت کی چگلی کھا رہا تھا۔ کوشش کرنا چاہیں تو ہو بھی سکتا ہے، آپ نے دل سے ایسا چاہا تو ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وشما کے تاثرات جانچے، وہاں ایک شکوہ سا رقم نظر آیا جو بجا طور پر پروین کے لیے تھا۔ وہ اور بھی مطمئن ہو گئی۔ میں ایک کوشش اور کروں گی، مگر وعدہ نہیں کر سکتی، خدا کے لیے مجھے مجبور نہ کریں بھابھی۔ مجبور تو میں ہوں پروین، وشما کو اٹھ کر اندر جاتے دیکھ کر منزہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ میں کہنا تو نہیں چاہتی تھی، بیٹی کا پردہ ماں نہیں رکھے گی تو اور کون؟ پھر سوچا میں ماں ہوں تو آپ پپھی، شاید آپ بھی اس مجبوری کو محسوس کر سکیں۔ صاف صاف بتائیں بھابھی۔
پروین نے ایک سیکنڈ میں سینکڑوں اندیشے پال لیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ پہ وسیع کے لیے دباؤ میں وشما کے دباؤ میں آ کے ڈال رہی ہوں تو کیا تب بھی آپ خود کو بے اختیار پائیں گی؟ منزہ کے سوال نے پروین کو گم کر دیا۔ کسی دن تقدیس سے ملنے اس کے گھر بھی جاؤ نا۔ حسب معمول وہ کالج سے واپسی پہ لنچ کرتے ہوئے اپنے دن بھر کا معمول اور تازہ ترین واقعات سنا رہی تھی، اور پچھلے چند دنوں سے اس معمول کی گفتگو میں تقدیس کا ذکر لازمی ہوتا تھا۔ رینا کی عادت تھی کہ سوہا چاہے گھنٹوں بولتی رہتی، وہ باقی سارے کام پس پشت ڈال کے بڑے تحمل سے اسے سنتی رہتی، پوری توجہ کے ساتھ۔ ایک لطف اندوز ہونے والی مسکراہٹ اس دوران اس کے ہونٹوں سے چپکی رہتی۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ اس نے سوہا کو ٹوک کر درمیان میں کچھ کہا ہو، لیکن آج جب غیر متوقع طور پر اس نے اچانک یہ مشورہ دیا تو سوہا لمحہ بھر کو چپ سی ہو گئی۔ گھر؟ کیسے بتاتی؟ تقدیس نے کبھی اس قسم کی دعوت ہی نہیں دی تھی، اگرچہ وہ سوہا کو اندر تک جان چکی تھی کہ وہ ایک بے ضرر لڑکی ہے، صرف اس کی ظاہری شخصیت اور کچھ عادتیں ضرور خراب تاثر چھوڑتی ہیں، مگر نہ وہ کردار کی بری ہے نہ فطرت کی۔ اب تو وہ رفتہ رفتہ اس کی بہت سی عادتیں نامحسوس طریقے سے چھڑوا بھی چکی تھی، اسموکنگ کی، گالیاں دینے کی، اور تو اور اس کی ڈریسنگ بھی بہت حد تک مناسب ہو گئی تھی، لیکن اب بھی وہ اخلاقیات کے اس معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی جو اس کے گھرانے میں قائم تھا، اور اس لیے وہ اسے اپنے گھر لے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ مدیحہ نے تو اس کی سلیو لیس شرٹ، کمر تک ادھڑی چاک دیکھ کے تقدیس کے وہ لتے لینے تھے کہ بس۔ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے، فیملیز سے انٹروڈیوس ہونے سے دوستی اور گہری ہوتی ہے۔ سوہا کے چہرے پہ تذبذب دیکھ کر رینا نے وضاحت کی، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے مما؟ اس نے لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے بات ٹالنا چاہی۔ تو ٹائم نکالو سویٹ ہارٹ۔ سوہا نے الجھن بھری نظروں سے رینا کو دیکھا۔ وہ ایسی ماؤں میں سے نہیں تھی جو بیٹی کی پرسنل لائف میں دلچسپی لیں۔ کبھی تم اس کے گھر جاؤ، کبھی اسے اپنے گھر بلاؤ۔ مجھے اچھی لگی ہے وہ لڑکی، پرخلوص سی۔ میرا دل چاہ رہا ہے تم دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو۔ تمہیں کسی اچھے دوست کی بہت ضرورت ہے سوہا، بالکل تقدیس جیسی۔ کسی دن انوائٹ کر لیتے ہیں اس کی فیملی کو۔ سوہا کے آئیڈیا پہ وہ فوراً انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں، میرا مطلب ہے فیملی کو نہیں، ابھی صرف تقدیس سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ ماما آپ کیسی الجھی باتیں کر رہی ہیں؟ باتیں؟ تمہاری ماما کی تو ساری زندگی الجھی ہوئی ہے میری جان، اب جا کے ایک سرا ہاتھ آیا تھا، شاید کوئی گتھی میں سلجھا ہی لوں تمہاری مدد سے، وہ سوچے گئی۔ وشما کی آنکھ رات دیر سے لگی تھی، لہٰذا صبح کالج بھی نہ جا سکی۔ منزہ نے تکیے پہ پھیلے اس کے ریشمی بال پیار سے سہلاتے ہوئے اسے جگانا چاہا۔ وشما اٹھو بیٹا، 10 بج رہے ہیں۔ پہلی آواز پہ وہ ہلکا سا کسمسائی، مگر 10 بجنے کا سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 10 بج گئے؟ اتنی دیر؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جلدی جلدی سلیپر پہننے اور بال سمیٹنے لگی۔ میرے پہلے دونوں پیریڈ مس ہو گئے، اب بھی اگر 10:30 تک پہنچ گئی تو شاید تیسرا۔ رہنے دو اب، منزہ نے پیار سے اسے منع کر دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آرام کرو، اس نے بغور اس کی متورم آنکھوں اور ان میں نظر آتے سرخ ڈوروں کو دیکھ کر کہا۔ وشما نظریں چرا گئی۔ میں ٹھیک ہوں مما۔ پھر بات بدلی، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں تم رات دیر سے سوئی تھی، اس نے وشما کو جانچتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ آج ٹیسٹ تھا نا تو تیاری۔ وہ ماں کی ٹٹولتی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ وشما میری بچی، ماں سے بہترین دوست کوئی اور نہیں ہوتا، اور تم مجھ سے اپنے دل کی بات چھپاتی ہو، اس نے وشما کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محبت سے کہا تھا۔ ماما میں نے تو کچھ بھی نہیں۔ اس سے کوئی بات مکمل نہ ہو پا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسا منزہ نقب لگا کر اس کے اندر کے سارے نخیز راز چرا کے رہے گی۔ ماں ہوں تمہاری خیر خواہش سے آشنا، وہ بھی جو تمہارے لبوں پہ ہے اور وہ بھی جو تمہارے دل میں ہے، جیسے کہ وسیع۔ وشما کا چہرہ جھک کر سینے سے جا لگا۔ منزہ کو اس کی اس ادا پہ بے ساختہ پیار آ گیا۔ پگلی، وہ اسے گلے لگا کر ماتھا چومنے لگی۔ ماں سے کیا پردہ، اور مجھے تو فخر ہے اپنی بیٹی پہ، اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، جذبات کے ہاتھوں بے لگام ہو کر اپنا وقار نہیں کھویا۔ رہا دل کا سوال تو دل تو ہوتا ہی بے اختیار ہے۔ میں جو تمہاری پپھی پہ مسلسل دباؤ ڈال رہی ہوں وسیع کے لیے، تو وہ تمہاری اس تابیداری کا انعام ہے کہ تم نے اپنے دل کی بات کو دل تک رکھا، اسے کسی اور کے تو کیا وسیع تک کے علم میں نہ آنے دیا،
اور دیکھنا یہ انعام تمہیں دے کر رہوں گی۔ ماما، وہ حیا کے بوجھ سے دوہری ہوتی اب اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ چاہے تمہاری پھوپھی کتنی ہی آناکانی کرے۔ منزہ کی بات پہ اس کا دل سہم سا گیا۔ تو کیا پھپھو راضی نہیں ہے؟ اس نے دل ہی دل میں پوچھا، جبکہ منزہ اس سوال سے آگاہ تھی۔ نہ جانے کیوں وہ راضی نہیں ہے، حالانکہ تم سگی بھتیجی ہو اس کی۔ اسے تو میرے کہنے سے پہلے خود یہ احساس کرنا چاہیے تھا۔ خیر وہ چاہے اپنا فرض نبھائے نہ نبھائے، میں تو ماں ہوں نا، میں نے بھی تمہارے دل کی نہ مانی تو اور کون مانے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ رخشندہ پہ ان دنوں الگ ہی موسم اترا ہوا تھا، دو بیٹیوں کے رشتے طے ہو جانے کی خوشی، اور وہ بھی اتنی اچھی جگہ ہو جانے کی خوشی، ایسی خوشی جس میں اطمینان کی چاشنی بھی شامل ہو۔ وہ کھل کے مسکرا رہی تھی، کھل کے چاؤ پورے کر رہی تھی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، اورنج کلر کا ایک بھی سوٹ نہیں ہوگا۔ ندا نے صاف اعلان کر دیا۔ اورنج کلر اسے سخت ناپسند تھا، اور اگر بری میں 2-3 سوٹ اورنج کلر کے ہو گئے تو؟ ردا نے تنگ کرنے کی نیت سے شوشہ چھوڑا۔ میں پہلے سے منع کر دوں گی، لاؤ 2 فون۔ ہوش کرو ندا۔ رخشندہ جو اب تک خاموشی سے مسکرا کر سنتے ہوئے بڑے سے اٹیچی کیس میں سے سوٹ نکال رہی تھی، اچانک بوکھلا گئی۔ اب تم ہونے والی سسرال خود فون کرو گی؟ خود کب کر رہی ہوں، ردا ملا کر دے گی نمبر، ایک ہی بات ہے۔ لو، جب وہ فون کرے تو آپ خاص تاکید کے ساتھ مجھے ریسیور تھماتی ہیں کہ بے شک وہ گھنٹہ بھر دماغ چاٹتی رہیں، تم صبر کے ساتھ بیٹھی ان محترماؤں کی بے سر و پا گفتگو کانوں میں اتارتی رہو، تب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں فون کر لوں تو حرج ہے؟ بالکل حرج ہے۔ باتیں سنو ذرا اس لڑکی کی، ذرا عقل نہیں ہے کہ سسرال والوں سے، خصوصاً ہونے والی سسرال کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ نہ جانے کالج میں کیا کرتی ہے۔ کالج میں ہونے والی سسرال سے نپٹنے کے لیے کوئی کورس نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ پتہ ہے، میں کیا کبھی کالج نہیں گئی؟ وہ برا مان گئی۔ اسی بات کا تو زام رہا تھا ہمیشہ کہ جس خاندان کی خواتین بمشکل میٹرک پاس تھی، وہاں وہ پہلی گریجویٹ بہو تھی۔ خبردار ردا، کوئی ضرورت نہیں اسے نمبر ملا کے دینے کی۔ کل میں نے کتنا کہا تمہاری ساس کو زکام ہے، فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر لو، مگر یہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آج بری کے لیے، اپنی ہی بری کے لیے منہ پھاڑ کے مشورے دینے فون کر رہی ہے۔ رکھ دو فون۔ اوہو، میں کب آپ ہی کو نمبر ملا کے دے رہی ہوں، میں تو اپنی فرینڈ کو فون کر رہی ہوں، ردا جنجلا کے بولی۔ اور زکام ہی تو ہوا تھا بڑی بی کو، کون سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو میں… توبہ! رخشندہ نے دہل کے ندا کی بات کاٹی۔ کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا ندا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ تم تو میری تربیت پہ حرف لانے کا پورا انتظام کیے بیٹھی ہو، وہ سخت خوفزدہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ندا ہنسے چلی جا رہی تھی۔ اللہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیں، انہیں بڑی بی ہی کہا ہے نا میں نے؟ کون سی غلط بات کی؟ سچی اتنی تو بزرگ ہے وہ، پہلے میں سمجھی تھی کہ میری ہونے والی ساس کی بھی ساس ہے، دادو جتنی عمر کی تو ہوں گی۔ تمہیں کیا ان کی عمر سے؟ رخشندہ اس کی گفتگو سے جھلائے جا رہی تھی۔ شادی ہونے جا رہی ہے اور بات تک کرنے کا سلیقہ نہیں، کیسے نبھائے گی یہ رشتہ داریاں؟ اتنی لمبی چوڑی سسرال اور یہ نکمی لڑکی۔ اوروں کی بھی لڑکیاں کالج یونیورسٹی جاتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، مگر سب ہی کی عقل ایسے گھاس چرنے نہیں چلی جاتی، انہیں گھرداری کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، ملنا ملانا بھی آتا ہے، مگر یہ… ویسے ایک بات کہوں، ندا کی آنکھوں میں ابھی تک شرارت ناچ رہی تھی، آپ بالکل دادو جیسی ہوتی جا رہی ہیں، انہی کی طرح بے تکان بولے چلی جاتی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ آپ ہیں۔ تمہیں دیکھ کے کون سا لگتا ہے کہ تم ہو، بچی بنی رہتی ہو۔ ہما تم سے چھوٹی ہے مگر کتنی سمجھدار، شادی کی بات چلتے ہی کتنی بردبار اور سنجیدہ ہو گئی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے اس کے، اور ایک تم ہو۔ اور کچن سے گلاس لے کر نکلتی ذل ہما کے قدم سست ہو گئے۔ طبیعت میں ٹھہراؤ کیا آتا ماں، زندگی ہی ٹھہر سی گئی ہے، اور نہ جانے کب تک اس اجاڑ بیاباں موڑ پہ رکی رہے گی، پتہ نہیں کب یہ بھاری پتھر سرکے گا، پتہ نہیں کب اس دل پہ جمی کائی چھٹے گی، پتہ نہیں کب، نہ جانے کب۔ ہیلو؟ وسیع کی آواز سنتے ہی وشما کی ہتھیلیاں پسیج گئی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اس نے گھبرا کے جلدی سے فون رکھ دیا اور اپنی منتشر دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ وسیع سے اس کی پہلے بھی کئی بار بات ہوئی تھی، اس کی آواز سنتے ہی دھڑکنوں کی ترتیب ہمیشہ ہی تلپٹ ہو جاتی تھی، لیکن یہ حال
شاید اس کی وجہ منزہ سے ہونے والی وہ گفتگو تھی۔ منزہ کا دلایا وہ اعتماد تھا۔ ماں ہوں میں تمہاری، میں نے بھی تمہارے دل کی نہ جانی تو اور کون جانے گا؟ میں تمہاری شادی وسیع سے کروا کے رہوں گی، دیکھنا تم۔ اور وشما کے دل کے اندر دبک کے بیٹھی وسیع کی نوخیز سی چاہت ایک دم سینہ تان کے تن آور ہو گئی۔ اسے کسی کی ذات سے اعتماد ہی ایسا ملا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس احساس میں کسی اور کو بھی شریک کرے، اور یہ کسی اور سوائے وسیع کے اور کون ہو سکتا تھا؟ اس نے بے اختیار ہو کر اس کا نمبر ملا ڈالا، مگر اس کی آواز سنتے ہی ساری ہمت ہار بیٹھی۔ کامتی انگلیوں کے ساتھ دوبارہ نمبر ملایا۔ ہیلو؟ پھر سے وہی آواز، سماعتوں کے اتنے قریب، دھڑکنوں کے اتنے پاس۔ وہ ایک بار پھر بکھر گئی۔ ریسیور کریڈل پہ رکھ کے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے لگی۔ اس بار اس شرارت میں الگ ہی مزہ محسوس ہوا۔ چھپنے چھپانے کا مزہ، ستانے کا مزہ، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کا مزہ۔ اس نے تیسری بار نمبر ملایا اور اس حشاش بشاش دل میں اترنے والی آواز کی منتظر ہو گئی۔ ہیلو؟ ہیلو کون ہے بھائی؟ کیا مصیبت ہے یار؟ جھنجھلا کے اس نے فون رکھ دیا۔ کون ہے وسیع؟ پروین نے اس کے لیے لسی لے کر آتے ہوئے پوچھا۔ اللہ جانے۔ اس نے لسی کے فل سائز گلاس کو دیکھ کر نظروں کو تراوٹ پہنچائی۔ واؤ، جھاگ والی لسی، جی ہے مامی۔ اس وقت اس کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، ورنہ ان بلینک کال نے تو دماغ پلپلا کر کے رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے جو… اس نے ایک بڑا سا گھونٹ لیا، ہونٹوں پہ لگا جھاگ زبان سے چاٹا اور پھر اطمینان سے بات مکمل کی۔ پچھلے 10 منٹ سے تنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے؟ بس 10 منٹ میں تنگ آ گئے۔ حسان نے ساتھ والے صوفے سے انگڑائی لے کر اپنی بیداری کا اعلان کیا۔ امی ایک گلاس لسی مجھے بھی، اور ساتھ فرمائش بھی بلند کی۔ صرف 10 منٹ میں میرے بھائی، 10 منٹ اور 17 کالز، یہ دیکھ لو CLI میں۔ اس کی اس بات پر پروین نے ایک سرسری سے نظر فون پہ ڈالی اور CLI پر ایک جانا پہچانا نمبر دیکھتے ہی چونک گئی۔ اور اس نمبر سے وسیع کو کون خاموش پیغامات دے رہا ہے وہ شاید کل تک بالکل نہ سمجھ پاتی، لیکن آج سمجھ سکتی تھی۔ منزہ کی اس بات کو اس نے سنا ضرور تھا مگر ہضم نہ کر پائی تھی، اور اب CLI پر چمکتا یہ نمبر اسے یقین دلا رہا تھا۔ منزہ نے بالکل سچ کہا تھا کہ وہ وسیع کے سلسلے میں اس پہ دباؤ، وشما کے دباؤ میں آ کے ڈال رہی ہے۔ امی لسی، حسان فریادیں کر رہا تھا مگر پروین کے ہوش اتنے اڑے ہوئے تھے کہ اسے کچھ سوجھ نہ رہا تھا۔ ہیلو؟ اس بار وسیع حد سے زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ اب بھی کوئی نہ بولا تو وہ ساری مروت اور لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے 2-4 ستھری تو سنا ہی دے گا۔ کیا بات ہے، لڑ کے بیٹھے ہو کسی سے؟ دوسری جانب سوہا تھی۔ اوہ سوہا، وہ الجھا۔ کہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے تنگ کرنے والی وہی تو نہیں؟ کیوں، تمہیں کسی اور کے فون کا انتظار تھا؟ کیوں تنگ کر رہی ہو یار؟ میں تنگ کر رہی ہوں یا تم؟ پتہ ہے کتنے دنوں سے ملنے نہیں آئے تم، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہو لڑکیوں کی طرح۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بار بار مجھے فون کر کے تنگ کرو، یہ کون سا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ اس نے ہوا میں تیر چلایا، جانتا تھا وہ آنا کانی کرنے والوں میں سے نہیں۔ اگر یہ شرارت اسی کی تھی تو وہ ہنستے ہنستے مان جائے گی، اور بیکار کی جو الجھن سوار ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ آخر یہ کون ہستی ہے۔ واٹ؟ میں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ وہ حسب عادت پھٹ پڑی۔ مائنڈ اٹ مسٹر وسیع، یہاں کوئی اتنا ترسا نہیں بیٹھا، نہ کسی کے پاس فالتو وقت ہے۔ یار پتہ نہیں کون تنگ کر رہا ہے فون پہ، کل سے بار بار فون آتا ہے مگر کوئی بولتا نہیں۔ سوری، مجھے ایسے لگا جیسے شاید، لیکن نہیں، تم ایسا کیوں کرو گی؟ وہ واضح طور پر ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ کوئی اور بھی ایسا کیوں کرے گا؟ سوہا نے نکتہ اٹھایا۔ کتنے فون کیے اس حسینہ نے؟ تمہیں کیا پتا وہ حسینہ ہے یا پہلوان؟ وہ جل کے رہ گیا، اس کا حشر ہو گیا تھا اس بارے میں سوچ سوچ کر، اور اسے مذاق سوجھ رہے تھے۔ فون سیل پہ آتے ہیں یا لینڈ نمبر پہ؟ دونوں پہ۔ انٹرسٹنگ۔ میں کیا کوئی فلم کی سٹوری سنا رہا ہوں جو تمہیں انٹرسٹنگ لگ رہی ہے؟ پہلی بار تو تم سے کوئی مزے کی بات سنی ہے۔ وہ ہنسے جا رہی تھی اور وسیع تپتا جا رہا تھا۔ ورنہ تو وہی نانوں کے، مامی کے، آپی کے قصے۔ تمہارے لیے تو ہر بات مذاق ہے۔ نہیں، تم تو نہیں۔ وہ فوراً کہہ اٹھی، یوں ہی بے ارادہ،
اور کہہ دینے کے بعد لب بھینچے سوچ رہی تھی کہ بھلا اس بات کا کیا مطلب ہوا، لیکن دوسری جانب سننے والا وسیع تھا جس نے یہ بھی سوچنے کی زحمت نہ کی کہ اس بات کا مطلب کیا ہوا۔ مجھے تو اب شک سا ہو رہا ہے کہ اگر یہ فون تم نہیں کر رہی تب بھی کسی سے کروا ضرور رہی ہو۔ شٹ اپ وسیع، وہ پیار بھری ڈانٹ کے ساتھ ناک چڑھا کے بولی۔ تم میرے دوست ہو، صرف میرے، تمہیں تنگ کرنے کا حق بھی صرف مجھے ہے، میں یہ اختیار کسی اور کو کیوں دوں؟ یہ بات بھی اس نے یوں ہی کی تھی، بے ارادہ، مگر کہنے کے بعد پھر سوچ میں پڑ گئی، بھلا اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ بنا مطلب کی باتیں، کچھ بے مقصد سوال، کبھی یوں ہی روٹھ جانا، کبھی یوں ہی چڑ جانا، پھر یوں ہی من جانا، یوں ہی دیکھنے لگتی ہیں آنکھیں وہ چہرہ جو نظروں سے اوجھل ہو کر بھی منظر سے گم نہیں ہوتا، وہ بنا مطلب کی باتیں جن کا کوئی سرا نہیں ہوتا، وہ بے مقصد سے سوال جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ان سوالوں میں، ان باتوں میں من الجھنے لگے تو جان لینا ایک نیا رشتہ شروع ہونے کو ہے، محبت کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے کو ہے۔ سوہا نے زور سے کتاب بند کی۔ کیا فضول چیزیں پڑھتی ہے یہ تقدیس بھی؟ وہ سر جھٹک کے اس احساس کو جھٹلانے لگی جو اس نظم کو پڑھنے کے بعد اسے جکڑ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تقدیس نے اس کے چہرے کے زاویے بگڑتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہاری یہ نظم، یہ ہو گئی ہے مجھے۔ اس کا چڑنا تقدیس کی سمجھ سے بالاتر تھا، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی بکواس ہے یہ، تو نہ پڑھو، ویسے بھی یہ میری پرسنل ڈائری ہے، تمہیں کھولنی بھی نہیں چاہیے۔ میں تو یہ دیکھ رہی تھی تم کیا لکھتی رہتی ہو۔ بس جو دل چاہتا ہے اور جو اچھا لگتا ہے لکھتی ہوں، لیکن اس میں میرے بارے میں تو کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے میں تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ اس کی تسلط پسند اور خود پسند شخصیت کو دھچکا سا لگا۔ تقدیس اس کی ناراضی دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اچھا سنو، سوہا نے لہجے کو سرسری سا بنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن چہرے پہ لکھی الجھن صاف پڑی جا سکتی تھی۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے، یہ جو محبت ہوتی ہے، اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ اس سوال پہ پہلے سے ہنستی تقدیس کی کھلکھلاہٹ قابو سے باہر ہو گئی۔ اس میں فنی کیا ہے؟ وہ برا مان گئی۔ تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے کسی بیماری کی علامات کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہو۔ بیماری ہی تو ہے یہ۔ نہیں بھائی، محبت تو بڑا خوبصورت جذبہ ہے، بہت نرم، بہت لطیف، اگر آلودہ نہ ہو تو، اگر پرانگدہ نہ ہو تو۔ پلیز فار گاڈ سیک، ہم اردو کی کلاس میں نہیں بیٹھے تقدیس۔ وہ کرا اٹھی۔ اتنے بھاری بھرکم الفاظ کے ساتھ تو محبت اور بھی مشکل لگنے لگی ہے، پہلے ہی حلق سے نہیں اتر رہی۔ یہ کوئی چاکلیٹ نہیں ہے جسے تم حلق سے اتارو گی، یہ جذبہ دل میں اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں اترا کبھی؟ سوہا کو جاننے کا اشتیاق ہوا، حالانکہ اس بات میں جواب ملنے کی 1% بھی امید نہیں تھی۔ ہاں، جواب توقع کے بالکل برعکس تھا۔ ہے واقعی، ایمان سے؟ سوہا اچھل پڑی۔ کس سے؟ یہ اس کا اگلا سوال تھا۔ ہے کوئی؟ تقدیس نے نظریں چرائی، مگر اس لمحے اس کے چہرے پہ دھنک اور تاریک سالوں کا جو امتزاج بکھر اٹھا تھا اسے وہ سوہا کی نگاہوں سے چھپا نہ سکی۔ اور مزید کوئی سوال نہ کرنا، میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی، نہ یہ کہ وہ کون ہے، نہ یہ کہ اس وقت کہاں ہوگا، اور نہ یہ کہ مجھے دوبارہ کب ملے گا، کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ سوہا کے پاس بہت سے سوال تھے، یہ بھی جو تقدیس نے دہرائے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی، مگر وہ خاموشی سے تقدیس کو دیکھتی چلی گئی، جو اس لمحے اسے بڑی الگ الگ، بڑی منفرد سی لگی، پہلے سے بالکل مختلف۔ بمشکل اس نے تقدیس کے اداس چہرے سے نظریں ہٹائی اور دوبارہ اس کی ڈائری کے ورق پلٹنے لگی۔ اجنبی تھا وہ، مگر جانتا تھا میرے دل کے سارے راستے، آشنا تھا وہ، لیکن توڑ گیا ملنے کے سارے آسرے، مہربان تھا وہ، پھر بھی۔ سوہا نے ڈائری بند کی اور اس کی جانب دیکھا، وہ پین کی نوک سے گھاس میں چھپی مٹی کو رید رہی تھی۔ اس کا دل اپنی دوست کے اس انجانے دکھ سے بھر گیا۔ تقدیس، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے پکارا، میں تمہارا درد محسوس کر سکتی ہوں۔ نہیں سوہا، یہ درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس کرب سے گزرا ہو، جس نے محبت کا ذائقہ چکھا ہو، جس نے خواب دیکھے ہوں۔ تم یہ درد محسوس کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں کر رہی ہوں تقدیس، اس نے زور دے کر کہا۔ کیسے؟ اس نے نظریں اٹھا کر تحیر سے دیکھا۔ تو کیا تم بھی؟ سوہا متروّد نظر آنے لگی۔ وہ تانے بانے جوڑنے لگی۔
وسیع کو آنے والی فون کالز کے بارے میں سنتے ہی اس کی تمام حسیات کا منتشر ہو جانا، کسی متوقع رکابت کے خدشے سے دل کا سہم جانا، یہ سب اسے وسیع کے حوالے سے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ایک عام سی بے ضرر سی دوستی کا رشتہ تھا۔ اسے وسیع اپنا دوست نہیں سہیلی محسوس ہوتا تھا۔ کبھی تقدیس نے اسے وسیع کے حوالے سے ستانا بھی چاہا تو وہ بجائے چڑھنے کے ہنسنے لگی تقدیس کے اس خیال پہ، بھلا میں اور وسیع، پاگل ہوئی ہو تم؟ پھر یہ کیا تھا؟ یہ ایک الگ احساس، بالکل الگ۔ صرف یہ سوچتے ہی کہ کوئی دوسری لڑکی ہے جو وسیع کو فون کر کے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہے، صرف یہ سوچنے کی دیر تھی کہ یہ احساس پورے وجود میں پھیل گیا۔ پھر غیر ارادتاً اس کے لبوں سے نکلتے وہ الفاظ، نہیں سب مذاق ہے مگر تم نہیں۔ کتنی سچی تھی وہ بات۔ واقعی یہ وسیع ہی تھا جس کے آنے کے بعد اس نے زندگی کو مذاق سمجھنا ترک کیا تھا، خود کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا تھا۔ تم میرے دوست ہو، صرف میرے، تمہیں تنگ کرنے کا اختیار میں کسی اور کو کیوں دوں؟ اور اس نے وہ بات بھی کہہ دی تھی جو اس کے خیال میں اب تک صرف اس کی ماما رینا تک محدود تھی۔ صرف رینا کی ذات وہ واحد ذات تھی جس کے بارے میں وہ حد سے زیادہ تسلط پسند تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا پوری دنیا میں صرف ایک وہی ہستی ہے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ تو کیا وسیع کو بھی میں کیا سوچنے لگی ہو؟ تقدیس نے اسے جھنجھوڑا۔ کچھ نہیں، وہ چونکی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے۔ کیا جواب دوں؟ مجھے خود نہیں پتا۔ یعنی کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں؟ تقدیس کے لہجے میں مایوسی بھری تھی۔ لو، میں نے بیکار میں اتنی لمبی چوڑی کہانی سنائی، سفید جھوٹ بول کر اپنے گناہوں میں اضافہ کیا۔ کیا مطلب؟ سوہا چلائی۔ اور کیا، صرف تمہارے اندر سے اندر کی بات اگلوانے کے لیے۔ وہ پھر سے ہنسی جا رہی تھی۔ چند منٹ پہلے والی سنجیدگی اور گھمبیرتا کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پہ۔ کس قدر جھوٹی ہو تم؟ سوہا اس کی کمر میں ایک دھموکا جڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور خبیث بھی، یعنی وہ سب جھوٹ تھا؟ 100%۔ ایکٹر، فراڈ، مکار۔ وہ اپنی یادداشت کھنگال کر قدرے مہذبانہ گالیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ نے وسیع کے لیے ردا کا نام؟ وہ بڑی ہچکچاہٹ کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ حالانکہ یہ بات اماں جان سے سن لینے کے بعد انہوں نے قسم کھا لی تھی اس بارے میں سوچنا تک نہیں۔ چاہے منزہ کتنا بھی دباؤ ڈالے، لیکن آخری بار اس نے جو ترب کا پتہ چلا تھا وشما کا ذکر کر کے، اس کے بعد پروین اپنی قسم پہ قائم نہ رہ سکی۔ ہاں، لیکن تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ شوکت جہاں ان کی حالت دیکھ کر ٹھٹکی۔ اماں جان، یہ آپ کی دلی خواہش ہے یا محض رخشندہ بھابھی کا بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے آپ؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو پروین؟ کھل کے کہو۔ کہہ تو دوں مگر ڈر ہے آپ غلط مطلب نہ نکال لیں یا ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ نہیں، تم کہو۔ خلاف عادت انہوں نے مختصر الفاظ میں معاملہ سمیٹا۔ شاید پروین کے دل کی بات جلد سے جلد جان لینے کی بےتابی تھی۔ اگر تو یہ آپ کی دیرینہ خواہش ہے اماں جان تو سر آنکھوں پہ، لیکن اگر صرف یہی وجہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے تو ردا کے لیے میں حسان کا رشتہ دینے پہ تیار ہوں۔ حسان نے کہا ہے تم سے؟ شوکت جہاں کے سوال پر وہ بری طرح چونکی۔ ارے یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں، یہ تو بہت آسان حل تھا کہ میں کہہ دیتی ردا کے لیے میں حسان کا خیال پکا کیے بیٹھی ہوں، اور جب وہ وسیع کا نام لیتی میں کہہ دیتی سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی، اور پھر وشما کا خیال ظاہر کر دیتی۔ کمال ہے، میں بلا وجہ اتنا ڈر ڈر کے بات کر رہی تھی۔ اب ان کا اعتماد لوٹ آیا اور وہ آرام سے اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ حسان اور یہ بات کرے گا؟ آپ کیا جانتی نہیں ہیں اپنے پوتے کو؟ وہ بلا وجہ ہنسنے لگی، شاید اپنی خجالت کم کرنے کے لیے۔ ہاں، میری شروع سے یہ خواہش تھی۔ کبھی ذکر نہیں کیا تم نے؟ شوکت جہاں کو شروع کی خواہش والی بات کچھ ہضم نہ ہوئی، اس لیے فوراً جتا دیا۔ ابھی وقت کہاں آیا تھا؟ وہ تو اس دن آپ نے وسیع کے حوالے سے ردا کا نام لیا تو تب کچھ کیوں نہیں کہا تم نے؟ مجھے لگا میں وسیع اور حسان میں فرق کر رہی ہوں، مگر باخدا میرا ایسا کوئی مقصد نہیں۔ میرے لیے حسان اور وسیع ایک برابر ہے۔ ردا تو میری ہی بہو بن کے آئے گی دونوں صورتوں میں، لیکن بس خواہش تو خواہش ہے۔ میں نے سوچا آپ سے ذکر تو کروں، آگے جو آپ کی مرضی، تاکہ دل میں یہ ملال نہ رہے کہ میں نے کہہ کے تو دیکھا ہوتا۔ ہاں ٹھیک سوچا تم نے، دل کی بات کہہ دینی چاہیے، خصوصاً اپنوں سے۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا اماں جان؟ انہوں نے بڑی آس کے ساتھ پوچھا۔ حرج تو کوئی نہیں اس میں، دونوں کی عمر بھی ایک ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وسیع تعلیم مکمل کرتے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے، جبکہ حسان کی ابھی تک تعلیم بھی۔ پروین دل محسوس کر رہ گئی۔
اور ردا کا تم جانتی ہو ماشاءاللہ سے شروع سے ہی پڑھائی میں کتنی اچھی ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب انہیں اپنے بیٹے کی کم اہلی کا طعنہ سننے کو مل رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار انہیں حقیقی معنوں میں حسان پہ سخت تاؤ بھی آ رہا تھا۔ لیکن میں یہ بات رخشندہ سے کہوں گی ضرور۔ اب شوکت جہاں نے ان کے ڈوبتے دل کو امید کی پتوار تھمائی۔ اپنوں میں ایسی معمولی باتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اور پھر حسان تو ہے بھی بڑا سیدھا، بڑا پیارا۔ پروین نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 21۔ اچھا یار منزہ مجھے بہت بری لگ رہی ہے۔ جیسے ایپیسوڈ 1 میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو بالکل منزہ جیسی ہے لیکن ابھی تو وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچی، تو میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن جب بھی میں اس طرح کا کچھ پڑھتی ہوں نا منزہ کے بارے میں، تو میرے ذہن میں وہی عورت آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں یہی سوچتی ہوں کہ وہ ایسی ایول نہ بنے۔ مجھے تو منزہ اب ایول لگتی ہے بھائی بہت۔ اور دیکھا میرا خدشہ ٹھیک تھا، اس نے جان بوجھ کے سوہا کو لے کے نہیں آئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نوید مراد ہمیشہ گلٹ میں رہے اور اس کا اپر ہینڈ ہو اس پورے گھر پہ۔ اور وہ وشما کو کس طرح یوز کر رہی ہے اپنے اس مقصد کے لیے۔ اف، کتنا اس کا وہ صبر ہے اور کتنا اس کا وہ بھائی اس میں برداشت ہے کہ اس نے 15 سال انتظار کیا اپنے اس بدلے کے لیے۔ درمیان میں بھی ظاہر لیتی رہی ہے بدلہ، وہ پروین سے اس کا بھائی چھڑا دیا۔ یار مطلب یہ بہت سیڈ چیز ہے۔ مطلب ٹھیک ہے بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں، بھائیوں کی اپنی ایک لائف شروع ہوتی ہے، ان کی فیملی جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے وہ ان کی پریورٹی ہوتی ہے، لیکن یار بہنوں کو اس طرح نہیں، مطلب پرایا نہیں ایسے فیل کرانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بہت زیادہ نہ ملو، لیکن جیسے ابھی وہ مٹھائی لے کے آیا، وہ کتنا خوش لگ رہا تھا، لیکن منزہ نے اس پہ بھی اعتراض کر کے اور کیسے اس کو پھر مینوپلیٹ بھی کر لیا، اور وہ بھی پھر بہن سے تھوڑا تھوڑا ناراض ہونے لگ گیا کہ رشتہ نہیں مانگا۔ اف۔ اور اس کے علاوہ بھی ہاں پچھلی ایپیسوڈ میں بھی میں بات نہیں کر سکی وہ جعفر محمود کی۔ رینا کو پتہ چل گیا ہے کہ جعفر محمود کہاں ہے، اور اس کی بیٹی سے اس کی ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور میں یہ سوچ رہی ہوں جب کبھی ان کی ملاقات ہوگی تو مدیحہ کہے گی تم تو لاہور بھی اسی کے لیے شفٹ ہوئے ہو۔ اور مدیحہ بھی بے وقوف ترین عورت ہے، ساری زندگی اس نے برباد کر لی اپنے اس شک کے پیچھے۔ اور ایک انسان کو میں اپریشیٹ کروں گی جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے شروع سے ہی، بیگم شوکت جہاں۔ یار بڑی اچھی عورت ہے مجھے لگتی ہیں، مطلب جب پچھلی ایپیسوڈ میں بھی میں پڑھ رہی تھی تب بھی میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کے رشتے طے کرو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی خواہش ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ مان دیتے ہیں، لیکن وہ ان عورتوں میں سے نہیں ہے کہ وہ اپنے مان اور اختیارات کا غلط استعمال کریں۔ ہمارے ادھر ارد گرد جتنے بھی میں نے عورتیں دیکھی ہیں جن کو ان کے بچے تھوڑا مان دیتے ہیں نا، تو وہ تو عورت یا وہ ساس یا وہ اماں، وہ تو بھائی اپنے اختیارات کا بہت غلط استعمال کرتی ہیں، اکثریت میں نے ایسی دیکھی ہے۔ اور جن کو پھر نہیں دیتے تو وہ پھر روتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے بیٹے نہیں پوچھتے، ہماری بہوؤں نے ان کو ہم سے دور کر دیا، یہ وہ۔ تو اس طرح کا ہو نا بندہ تو بہویں بھی اچھے سے کیئر کرتی ہیں ان کی، مانتی بھی ہیں ان کی بات، اور ان کی خدمت کر کے بھی افسوس نہیں ہوتا ان کو۔ خیر آپ لوگ لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ۔ ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وسیع سوہا کو ملے یا وسیع وشما کو ملے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے لازمی بتانا ہے، میں ادھر کوئز بھی ایڈ کر دوں گی یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔